وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 42، درس کا نمبر 1855. آج کا موضوع، کیا ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ اس بات کو جانتے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 42. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. اللہ تعالی جانتا ہے جو جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت ہے اور اس کا جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ توحید کا ہے. آخری جو رکوع ہے وہ خاص طور پہ توحید کے بارے میں ہے، اور توحید جو ہے وہ نیکیوں کی جڑ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار محض توحید پر ہے، اور توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ. اچھا، اس بات کو دیکھیں، ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. یعنی آج کا مسلمان یعنی قرآن کو دیکھیں، اگر میں سچی بات کہوں، اپنے دل کی بات کہوں، تو ایک تو یہ ہے کہ دین اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، اس کے تقاضے نہیں جانتے، اس کی بنیاد سے واقف نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ ایک چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس کے تقاضوں کو بھی نہیں جانیں گے، اور پھر جب وہ تقاضے نہیں جانیں گے تو وہ پھر پورا بھی نہیں کریں گے. دیکھیں، دنیا میں انسان آیا ہے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم جائیں گے آخرت میں تو انجام یعنی ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اب جنت کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، آپ کو جاننا چاہیے کہ جنت ہے کیا چیز. جنت اللہ کا
اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ سے دوری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ اچھا، اب یہ رویے جو ہے، یہ بات میں اللہ کی عطا سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ رویے جو ہیں یہ ہم دنیا میں اپنا لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان، دیکھیں میں مسلمانوں کا نام لے رہا ہوں لیکن بڑی دکھ کے ساتھ، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آج کے مسلمان نے اللہ کی رضا کو بھلا دیا ہے، اور اس کا جو مقصود ہے وہ دنیا ہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ وہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو ایک جملہ آیا تھا وہ بڑا بنیادی ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اے لوگو تم نے یہ دنیا کے جو بت ہیں ان کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل ظاہر ہے، دنیا ہے، مٹیریل۔ اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ، یہ چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس کو ہم نے مقصود حیات بنا لیا ہے، یہ ہمیں اچھی دکھ رہی ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت ہے کچھ نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر صورت دی ہے تو کچھ عرصے بعد جو ہے یہ بوڑھی ہو جائے گی اور پھر وہ چیز نہیں رہے گی۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں یا جو بھی ہیں آپ، یا آپ جوان یعنی اچھی صورتوں پر فدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ دنیا میں کیا بیکار سی لڑکے لڑکی، یہ وہ پیاری ہے اور یہ پیاری ہے اور یہ مجھے اچھی لگتی ہے، یہ تو ظاہر ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی صورت آپ کو بظاہر بہتر نظر بھی آتی ہے تو وہ اللہ کا کمال ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، خیر میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت، من البنین، من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، اولاد، اور سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، آج موٹریں، کاریں، موٹریں، یہ پراڈو ہے اور یہ فلانا ہے اور ڈمکانا ہے، والانعام، اور چارپائے، اور کھیتی، پلاٹس، یہ جو بھی ہے آپ کے کمرشل پلاٹ اور کمرشل پلازا اور فلانا اور ڈمکانا، اور یہ ہے نا، اس میں یہ آپ فخر کرتے ہیں اور یہ آپ کے لیے یعنی باعث محبت ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں آج 42 نمبر کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم جس چیز کو بھی پکار رہے ہو، ما یدعون، ان اللہ یعلم، میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جس چیز کو بھی تم پکار رہے ہو وہ میں جانتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے کہ ہم کس چیز کو پکار رہے ہیں، جو ہمارا مدعا ہے اسی کو ہم پکار رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، دنیا میں آ کے انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ اللہ پکارے گا اپنے اعمال سے، اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ ہی کو پکارتا جائے گا۔ یہ شکر گزار بندے ہیں، یہ اللہ کے جو اللہ کو پکارتے ہیں اور جن کا مدعا مقصود حیات اللہ ہو جاتا ہے،
اب وہ اپنے عمل سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے بندے ایسے ہیں ان کو نماز اور یعنی ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے کہ یا تو ہم اللہ اللہ پکاریں گے اپنے عمل سے، یا تو ہم دنیا کو پکاریں گے، دنیا اور ما فیہا کو پکار رہے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ شرک ہے کیا۔ شرک مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے لگے، ما یدعون من دونہ من شیء۔ ہم تو دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہم مسلمان دنیا کو پکار رہے ہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے۔ اب یہ ہائے ہائے جو ہے اس کے بہت سے وہ ہیں، ہائے میری عزت، ہائے میری شہرت، ہائے میرا سٹیٹس، ہائے 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 میرے بچے، ہائے میرے بیٹا، ہائے میری بچی، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر۔ دیکھیں آپ کی ذہنیت اس تک محدود ہے۔ ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہائے میرا کارخانہ، ہائے میرا عہدہ، ہائے میں گریڈ 26 میں ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوار رہتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن پہ سوار رہتی ہیں۔ پھر یہی چیزیں آپ نے اپنی خوشی یا غم کا باعث بنا لیتی ہیں۔ بچہ جوان بیٹا مر گیا تو بس آپ ہائے بیٹا، ہائے بیٹا۔ یعنی بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسا ہے کہ بس وہ ایک غم لگ جاتا ہے، بیٹا چلا گیا، جوان بیٹا چلا گیا، ایک غم اس نے پکڑ لیا۔ بھائی کاہے کا غم ہے؟ وہ اللہ کا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ اب آپ اس کو مستقل ایک غم بنا لیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں اور آپس کی بات ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس میں ہم مبتلا ہیں، غم دنیا میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ بیٹا وغیرہ میں تو آپ کو ایسے نام لے رہا ہوں، لیکن یہ ہے حقیقتیں ہیں۔ نقصان ہو گیا آپ کا، کسی نے آپ کے پیسے کھا لیے، بس وہ یا کوئی پیسے گم ہو گئے یا کیا ہو گیا یا کیا ہو گیا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، یا جو ہے بیوی چھوڑ کے چلی گئی، یا شوہر جو ہے وہ ناراض ہے، باہر ملک میں ہے، اور آپ یہاں ہائے ہائے۔ میں نے دیکھی ہے، ایسے عورتوں کو دیکھا ہے جن کے شوہر باہر ہیں اور اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بس وہ ہائے میرا شوہر، ہائے میرا شوہر کہتی نہیں ہے زبان سے، بس ایک غم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں کو ہم پکار رہے ہیں، یہ غلطی ہے۔ ہمیں پکارنا چاہیے اللہ کو، اللہ 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 اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو۔ اب آپ نے یاد کرنے کا مطلب وہ تسبیحات بنا لی ہیں، یا وہ کاؤنٹر پہن کے ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے، وہ ایک ادنا درجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اصل یاد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کس کو پکار رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اگر آپ ظاہر کو پکار رہے ہیں، اور یہ تو میں کھل کے چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، آج کا مسلمان ظاہر کو پکار رہا ہے، اور یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں اللہ کی عطا سے، مسلمانوں پہ جب زوال شروع ہوا اور اس کا اختتام ہوا جب ہلاکو آ گیا، ہلاکو خان، یعنی مسلمان تفرقہ بازی اور ہائے دنیا میں لگے رہے، یعنی لگ گئے، مشغول ہو گئے دنیا میں۔ جو
یعنی اسلام کا نام لیتا تھا وہ تفریقوں میں پڑ گئے. شیعہ سنی آپ دیکھیں معتصم باللہ کے دربار میں ایک شیعہ وزیر نے ابن علقم نام تھا یا اس طرح کوئی نام تھا، اس نے ہلاکو خان کو کہا کہ بھئی آ جاؤ لوہا گرم ہے، اس نے دعوت دی تھی. لیکن میں آج اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے تاریکیوں کو اپنا مدعا بنا لیا تو پھر تاریکی کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو زیادہ یعنی تاریکی ہوگی وہ پھر کم تاریکی پہ غالب آ جائے گی. اب اس وقت بغداد جو مسلمانوں کا وہ تھا دارالخلافہ اور سارے مسلمان تقریباً وہ پستی میں گر گئے تھے. آپ دیکھیں خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں یہ اسی پر بحث ہونے لگی کہ قرآن مخلوق ہے یہ غیر مخلوق ہے. وہ اسی پر آپ دیکھ لیں اسی میں پڑ گئے وہ لوگ. بھئی تم تو ہدایت ہے قرآن اس کو فالو کرو، اس میں بحث کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا کلام ہے یہ تو نور ہے. تو اس میں یعنی بحث میں پڑ گئے. آج بھی علماء جو ہے آپ دیکھ لیں یعنی آج یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک مسلمان ہو اور اس کا کوئی فرقہ نہ ہو. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا تعلق کون سے فرقے سے ہے، کون سا مسلک ہے؟ تو میں اس کو کہتا ہوں میرا تو کوئی مسلک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. میں کہتا ہوں میں بھئی مسلمان ہوں. وقال اننی من المسلمین. وہ کہتے ہیں اپنے اوپر کوئی لیبل لگاؤ، یا بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ یا جو بھی آج کل پائے جاتے ہیں. دیکھیں ایک خاص ہم نے مسلک بنائے ہوئے. آپ دیکھ لیں اس وقت مجھے زیادہ بات تو نہیں کرنی لیکن اسلامک جو مدرسہ سسٹم ہے وفاق المدارس 5-6 بورڈ ہیں، مختلف مسالک ہیں. شیعہ الگ ہے، اہل حدیث الگ ہے، جماعت اشاعت توحید الگ ہے، بریلوی الگ ہے. یہ بریلوی صرف جگہ سے نہیں، ان کے الگ مسالک ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور زندیق قرار دیتے ہیں. دیوبند کا الگ ہے اور اسی طرح مختلف ہیں مسالک. 5-6 بورڈ بنے ہوئے، ہر ایک کا اپنا مسلک ہے اور ہر ایک دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہ آزمائے. اب یہ کیا بحث کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں کہ ممات ہیں؟ اس میں بحث ہے باقاعدہ. اب اس میں کیا بحث کی ضرورت ہے کہ وہ نور ہیں کہ بشر ہیں؟ اس میں باقاعدہ وہ ہے. اب اس میں کیا بحث کی بات ہے کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ بھئی تم اسلام کی بنیاد کو پکڑو، اللہ کو الہ واحد مان لو، اللہ کو پکارو. وہ چیز آج نہیں ہے اور کسی سٹیج سے یہ بیان نہیں ہو رہی میری معلومات تک جہاں تک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کی پکار نہیں ہے، بس دین مختلف فرقے مختلف مسالک کوئی فقہی اس میں لگا ہوا ہے. عام طور پہ دیکھیں درس جو ہے ایک یعنی گرامر کے حساب سے یا فقہ کے حساب سے اس میں مسائل نکالے جاتے ہیں. ہم آج کا مسلمان یہ تاریکی میں ہے اور تاریکی میں رہنا چاہتا ہے. اس نے تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے. نمبر ایک بات. اور جو بات میں کہنا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس تاریکی میں پڑے رہے تو زیادہ تاریکی والے آپ لوگوں پر غالب آ جائیں گے. جیسے کہ بغداد جب حملہ کیا یہ کس نے کیا؟ کس نے تخت و تاراج کر دیا مسلمانوں کا وہ سلطنت؟ یہ وہ ہلاکو خان اور اس کا لشکر تھا. مشرک کافر لوگ آئے اور مسلمانوں کا خون بہا دیا. اس نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، سب کا قتل عام کیا. دریائے دجلہ جو ہے مسلمانوں کے خون سے لاکھوں مسلمان کھوپڑیوں کا مینار بنایا. اتنی دہشت تھی مسلمان کو. یعنی یہ تو آپ اپنی تاریخ پڑھیں نا،
اس وقت جو ان کی ہیبت تھی اور جو چھائی ہوئی تھی، تو وہ یعنی آپ تاریخ پڑھیں، اس میں یہ ملے گا کہ ایک برائے نام مسلمان کھڑا ہوا ہے، اس کو ایک تاتاری آ کے گزرتا ہے اور کچھ بات پہ تکرار ہو جاتی ہے جو بھی، تو وہ کہتا ہے کہ تم ٹھہرو، یہاں پر ٹھہرے رہو، ہلنا مت، میں تلوار لے کے آتا ہوں، تمہاری گردن اڑاتا ہوں۔ وہ مسلمان وہاں کھڑا رہا اور وہ تلوار لے کے آیا، اس کی گردن اڑا دی۔ یہ تھے مسلمان، اتنے ڈرپوک بن گئے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، چار سو اندھیرے ہیں، ہر وقت یعنی جہالت کا دور ہے، دور جاہلیت ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، حق کی طرف بلانے کی آواز بھی نہیں ہے۔ مسلمان اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں، فرقواریت ہے، اور بہت بری حالت ہے اس وقت۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی تاریکی میں پڑے رہے تو دنیا میں تاریکی والی ایسی قومیں ہیں جو آپ کے بخیے ادھیڑ دیں گی، تخت و تاراج کر دیں گی آپ کو۔ آج مسلمان میں تو کوئی جذبہ ایمان تو ہے نہیں۔ آج دیکھ لیں، میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں، آج بھی جو میں بات کر رہا ہوں نا، آج یعنی تھانے دار کون ہے؟ امریکہ بہادر ہے۔ وہ جب چاہے، جس پہ چاہے، جو پابندی چاہے وہ لگا دیتا ہے۔ سینکشنز، یہ پابندی آ گئی، یہ پابندی آ گئی۔ ایران پہ اس نے پابندیاں نہیں لگائی ہوئی، ہم پر پابندیاں ہیں، جب جو چاہے بس پابندی لگا دے۔ وہ تاریکیاں ہیں، لیکن ہم بھی تاریکی میں ہیں۔ آپ مسلمان حقیقت میں نہیں ہیں، آپ برائے نام مسلمان ہیں، لیکن ہیں ہم تاریکی میں۔ انڈیا، ہمارے مسلمان بھائی 22 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم ایک آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ چائنا میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، ان پر مظالم ہیں، لاکھوں لوگ مسلمانوں کو قید کیا ہوا ہے۔ داڑھی رکھنا جرم، قرآن شریف رکھنا جرم، روزے رکھنا جرم، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں۔ آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، عمران خان کہتے ہیں، بی بی سی نے سوال کیا، ان کا یہ تو اخباری خبریں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ یعنی آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے حق میں کوئی کلمہ خیر بھی آپ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ بزدلی ہم پر طاری ہے اس وقت۔ تھوڑا سا کشمیر ہے اور اس پہ غاصبانہ قبضہ لگایا ہوا ہے، وہاں ہمارے ماں بہنوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے انڈیا نے، لیکن آپ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، یہ تاریکیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ دین اللہ کا تو غالب ہوگا، لیکن آپ کا نام و نشان مٹا کے اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھائے گا۔ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، بس ایک داستان رہ جائے گی۔ میں آپ کو، پاکستان کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیگر قوتیں پھر آپ پر غالب آ جائیں گی، یہ قانون الہی ہے۔ دیکھیں، باطل جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹا دیتا ہے وہ، لیکن جب حق نہ ہو تو باطل غالب ہوتا ہے، پھر باطل غالب ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو باطل غالب تھا، روم، ایران، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، سپر پاورز تھیں، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر اللہ کے دین کو غالب کیا اور مسلمان حق بن کر سامنے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ جاء الحق وزہق الباطل، وہ مکہ جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے نبی کو داخل کر دیا، اور جاء الحق وزہق الباطل، اور سارے وہ بت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالے۔ یہ دیکھیں، یہ قانون الہی ہے۔ نہ وہ اقبال کا وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے جو میں نے آپ کو کہا بھی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے،
اے پاکستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یعنی میں یہ کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا، آپ یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن میں آپ کو ضرور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب حق نہ ہو تو باطل غالب ہوتا ہے. اس وقت ہم اہل باطل ہیں، اہل حق نہیں ہیں. ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں آج کا مسلمان، بلکہ پاکستان کا خاص طور پہ. ویسے تو سارے آپ دیکھ لیں، سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے. دین کا نام و نشان کہیں پر نہیں ہے، مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے. اس بات کو ذرا محسوس کریں آپ، نہ ان کا کوئی امیر ہے نہ جماعت ہے، سب ٹکڑیوں میں ہیں. اب ٹکڑیاں ٹکڑیاں ٹکڑیاں، یہ تو کوئی دین نہیں ہے. اسلام کا وجود نہیں ہے، مملکت اسلام نہیں ہے. یہ برائے نام ہے جو کچھ بھی ہے. اور جو کچھ عرب میں ہو رہا ہے، جو خراب یعنی انجام کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو آج کے سبق میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میری پیش گوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. یہ پہلے قوموں میں بھی تھا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. 2 مرتبہ تم زمین میں فساد کرو گے. ہم کون ہیں؟ فسادی ہیں. ایک طرف تو ہم ہمارا تنزل ہو چکا ہے اور ہماری گردنیں کاٹی گئیں کافروں نے، تاتاریوں نے آ کے. اب دوبارہ ایسا ماحول بن رہا ہے کہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھے، وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یستبدل قوم، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، پھر تمہاری کوئی مثال بھی نہیں ہوگی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ ساری باتیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، اس میں کوئی پیشن گوئی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قوانین ہے. آج کا مسلمان خاص طور پہ یہ اسلام کا جویا نہیں ہے. اسلام اور قرآن سے اس نے پیٹھ پھیر لی ہے اور یہ باطل کے سامنے جھکا ہوا ہے. باطل کیا ہے؟ ظاہر دنیا. ہم دنیا کے سامنے جھکے میں ہیں، ہمارا مدعا دنیا ہے، اور اگر کوئی اسلامی ہے تو وہ فرقہ واریت ہے، ساری رہ گئی ہے. توحید کا جھنڈا آج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اے مسلمانوں، اے پاکستان، کہ تم کس کو پکار رہے ہو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم